الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers, we are thrilled to welcome you back to another episode of Prophetic Stories. So far in this program, we have discussed the stories of Prophets alayhimus salam. And during the month of Milad, we are focusing on the seerah of the last Prophet sallallahu alayhi wasallam and the life stories of last Prophet sallallahu alayhi wasallam. Now, we are going to start today's episode with the excellence of Durud Pak. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو لوگ ایسی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں اللہ پاک کا ذکر نہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو بروز قیامت ان لوگوں کو ان گیدرنگز پر افسوس ہوگا اور اللہ پاک اگر چاہے تو انہیں اس پر سزا دے گا اور اگر اللہ پاک چاہے تو انہیں معاف فرما دے گا. ناظرین، ہم بھی روزانہ کئی ایسی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں ہم بہت سارے ڈسکشن کرتے ہیں یا بہت ساری چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری بھی کوئی بھی گیدرنگ، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل ایسی نہ ہو کہ جہاں ہم اللہ پاک کا ذکر نہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوریز میں سے بہت سارے واقعات مائگریشن کے بھی ملتے ہیں اور ان واقعات میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوریز میں سے ہجرت کے کچھ واقعات پیش کریں گے. آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہجرت حبشہ کے بارے میں. ناظرین، جب کفار مکہ کے بہت زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پر بڑھنے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا. حبشہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ وہاں کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی تھا، یہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی رحم دل بادشاہ بھی تھا. ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے پناہ لینے کا حکم فرمایا. اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. ناظرین، یہ لوگ جب اس سفر پر روانہ ہونے لگے تو کفار مکہ کو ان کا پتہ چل گیا کہ مسلمان ہجرت کر رہے ہیں، تو کفار مکہ نے ان کا پیچھا کیا، لیکن یہ لوگ کشتی پر سوار ہو کے کافی آگے بڑھ چکے تھے، اس لیے کفار مکہ ناکام لوٹے اور وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. ناظرین، جب یہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے، یہ قافلہ وہاں پر پہنچ گیا تو مسلمان اپنی زندگی خوشی خوشی امن و سلامتی کے ساتھ اور اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے بسر کرنے لگے کہ اچانک خبر پھیلی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو ان میں سے کچھ لوگ واپس مکہ کی طرف لوٹ آئے اور کچھ لوگ وہیں رکے حبشہ میں. جب یہ لوگ جو قافلے میں سے مکہ واپس لوٹے تھے، جب مکہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وہ خبر صحیح نہیں تھی. کفار مکہ کی ابھی وہی حالت ہے، وہ مسلمانوں پر اسی طرح ظلم کر رہے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پر روپوش ہو کر زندگی بسر کرنے لگے. لیکن کفار مکہ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ لیا اور مزید ان پر اور زیادہ ظلم کیے، پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر. تو پھر مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس بار ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں 83 مرد تھے اور 18 خواتین شامل تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کی. ناظرین، سیرت کے واقعات میں سے ایک بہت ہی اہم واقعہ یعنی شوب ابی طالب کا واقعہ ہے جو اعلان نبوت کے 7 سال بعد پیش آیا. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، لوگ جو ہے بہت زیادہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تیزی سے، اور لوگ مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں ایمان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، دین کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو
حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادر نوجوان بھی مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور بہت غمگین تھے، اور اپنے غصے کی وجہ سے وہ تمام سرداران جو کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے اس کی تحریک چلائی، کہا کہ ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدے کو کچھ اس طرح کریں گے کہ بنو ہاشم والے جب تک معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں تب تک بنو ہاشم کے خاندان میں سے کوئی بھی مکے میں سے نہ کوئی میل جول رکھے گا، نہ کوئی بات چیت کرے گا، نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرے گا، اور انہیں ایسی جگہ محصور کر دیا جائے گا جہاں انہیں کھانے پینے کی کوئی اشیاء تک نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، پھر مجبوراً ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اور دیگر خاندان کو ساتھ لے کر، جس میں کفار بھی شامل تھے بنو ہاشم کے، ان تمام لوگوں کو لے کر ایک جگہ ہجرت کی۔ یہ وہ مقام تھا جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی پر ایک مقام تھا، یہاں مسلمانوں نے پناہ لی اور وہ وہاں پر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے کہ ان کو ایک حدود تک محدود کر دیا گیا تھا۔ پھر اس بات کو تقریباً 3 سال گزر گئے کہ مسلمان بہت مشکل ترین حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے سوکھے پتوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک نے کچھ سرداران کے دلوں میں رحم ڈالا اور ان لوگوں نے یہ تحریک چلائی کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے بنو ہاشم خاندان کے ساتھ۔ پھر ان میں سے ایک سردار تھا، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے ایک تقریر کی اور پرجوش انداز میں یہ کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم تمام لوگ جو مکے میں رہا کرتے تھے، ہم تمام تو اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کر رہے ہیں، ہمارے پاس تمام زندگی کی چیزیں موجود ہیں جو ضروریات زندگی میں ہیں، لیکن یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان اس جگہ اس طرح زندگی بسر کر رہا ہے کہ ان کے بچوں تک کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ تحریک چلائی اور پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی اور لوگ بھی اس بات پر قائل ہوئے کہ یہ بنو ہاشم کے ساتھ بہت غلط کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پھر دوبارہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ کیا اور دوبارہ ابو طالب کو بلایا۔ جب ابو طالب وہاں پر بیٹھے اور انہوں نے بتایا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ جو معاہدہ تم نے پہلے کیا تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور ان کے ساتھ کوئی میل جول نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ معاہدہ تو تمام کیڑوں نے کھا لیا ہے سوائے اللہ کے نام پر، یعنی اس معاہدے میں جہاں جہاں اللہ پاک کا نام لکھا ہوا تھا وہ سلامت ہے، اس کے علاوہ باقی پورا کا پورا معاہدہ کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ تو تم جا کر دیکھو، اگر یہ بات سچی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ بات سچی نہیں ہے تو میں خود تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ناظرین، جب لوگوں نے جا کر وہ معاہدہ دیکھا تو یہ بات بالکل حقیقت تھی کہ اس معاہدے میں جہاں جہاں اللہ پاک کا نام درج تھا وہ جگہ سلامت تھی، اس کے علاوہ باقی تمام معاہدہ کیڑے کھا چکے تھے۔ پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں نے پرانا معاہدہ ختم کر دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو پہلے والا معاہدہ تھا کہ جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے اور تمام بنو ہاشم سے کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، اس معاہدے کو لکھنے والا جو شخص تھا اس کے ہاتھ پر اللہ پاک کا عذاب آیا اور اس کے ہاتھ پوری طرح شل ہو گئے۔ ناظرین، شعب ابی طالب کے واقعے کے بعد چند ہی روز گزرے تھے کہ کفار کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے، اور تقریباً 8 ماہ کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبت اور شفقت پیش کی تھی۔ نہ صرف محبت اور شفقت بلکہ جب بھی کفار مکہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے یا انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا اور جانثاری کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس وجہ سے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ حادثہ بہت ہی غمگین محسوس ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی وجہ سے بہت غمزدہ ہوئے۔ ناظرین، ابھی ابو طالب کی وفات کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ابو طالب کی وفات کی 3 یا 5 دن کے بعد ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں کی وفات کا ہونا بہت ہی غمگین تھا، کیونکہ ان دونوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تھا، جانی بھی ساتھ دیا، مالی بھی ساتھ دیا، اور ہر معاملات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ناظرین، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کر انہیں زمین کے سپرد فرمایا۔ ناظرین، ان دونوں کی وفات کی وجہ سے ہسٹورینز اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں، اور ہسٹری میں، سیرت میں اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دونوں کی وفات کا ساتھ ہونا بہت ہی غمگین تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے دین کو پھیلانے کے لیے تکالیف برداشت کی، اور یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان سیرت کے واقعات سے ہم بھی سیکھیں اور دین اسلام کو آگے پھیلانے کی بھرپور کوشش کریں، اپنے اوپر بھی دینی اصولوں کو نافذ کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں اور دین اسلام کے لیے اپنی کوششیں پیش کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں، اینڈ وی ول میٹ اگین انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ یو کین گڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔